سورہ لقمان کی آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر یہ کہ ما فی الارض، جتنے زمین میں ہے، من شجرت اقلام، درخت اقلام وہ کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر ان کی سیاہی، یمدہ مزید بڑھا دیتے اسے، یعنی پھر اس سیاہی کو اور بڑھا دیتے، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر، سبعۃ ابحر 7 سمندر اس کے بعد اور بڑھا دیتے، ما نفدت تو بھی ختم نہ ہوتی، کلمات اللہ تو بھی اللہ کی باتیں، کلمات اللہ اللہ کی باتیں پھر بھی ختم نہ ہوتی، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں تمہیں پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہیں تمہیں قیامت میں اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان جیسا، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي، ہر ایک چلتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے۔ ذالک بأن، یہ اس لیے ہے کہ اللہ، بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ وہی حق ہے، وأن ما يدعون، اور یہ کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، من دونہ الباطل، اس کے سوا وہ سب باطل ہے، وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ اللہ وہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ الم ترى ان الفلک، کیا تم نے نہ دیکھا کہ کشتی، تجری چلتی ہے، فی البحر دریا میں، بنعمت اللہ اللہ کے فضل سے، لیوریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ اپنی کچھ نشانیاں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات لکل صبار شکور، ضرور نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی، بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، جو خربوں سے بھی خربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، اور ان کلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ کی عظمت، مثلا علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے، تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں، لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں ہوں،
جتنے بھی ہوں بہرحال وہ محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، جبکہ اللہ کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے دو قول یہ ہیں۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم ہے؟ ارشاد فرمایا سب مراد ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ حضور نے فرمایا ہر چیز کا علم بھی اللہ کے علم کے سامنے قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے یہ خیال کر فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس صورت یہ آیت مدنی ہوگی، اس صورت سے یہ مدنی آیت ہوگی۔ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا کہ مکے میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کلام کرے، ما خلقکم ولا بعثکم، تو سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنی قدرت اور علم کے کمال کو بیان فرمایا، اور اب یہاں سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے متعلق کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے ایک جان کو پیدا کرنے کے برابر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن فرما دے، سب پیدا ہو جائے، سب کو پیدا کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال کو سننے والا، تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہاری باتوں اور عملوں کا بدلہ دے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابی بن خلف اور کفار مکہ کی ایک جماعت نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر ہمیں پیدا فرمائے، جیسے پہلے ہم نطفے کی شکل میں تھے، پھر جمع ہوا خون بنے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنے، پھر ہماری ہڈیاں اور اعضاء وغیرہ بنے۔ تخلیق کے ان مراحل کو جاننے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہی گھڑی میں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا پیدا کر کے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں گویا کہ فرمایا گیا کہ یہاں بہت آہستگی سے پیدا فرمانا دوسری حکمتوں سے ہے، نہ کہ رب کی مجبوری کی بنا پر، اور وہاں ایک دم پیدا فرمانے میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا۔ لہذا غائب کو حاضر پر قیاس نہ کرو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اتنے ماہ لگتے ہیں، 9 مہینے لگتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ رب کی حکمتیں ہیں، وہ چاہے تو ایک کن میں پیدا فرما دے، ایک لمحے کے اندر پیدا بھی ہو جائے، جوان بھی ہو جائے، وہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔